اپنی قربانی چھوڑ کر والدین کی طرف سے قربانی کرنا، میں اس سال اپنی قربانی نہ کروں والدین کی طرف سے کر لوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ ایم ایس فاروقی برطانیہ سے۔ دیکھیں، اگر آپ کے والدین وفات پا چکے ہیں تو پھر اگر آپ والدین کی طرف سے کرتے ہیں، وہ حقیقت میں آپ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا ثواب والدین کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کا اپنا واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو آپ ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں ان کی پرمیشن سے، تو پھر آپ کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ ایک جانور میں دو بندوں کی بھی نہیں ہوگی، ابا اما دونوں کی نہیں ہوگی، دو حصے لینے پڑیں گے یا دو جانور کرنے پڑیں گے، تب ابا اور اما کی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں پھر آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ گناہگار رہ جائیں گے۔ تو اگر آپ کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، تو پھر تو آپ اپنی طرف سے قربانی کریں، اور والدین صاحب نصاب ہیں تو ان کی طرف سے الگ کر لیں، صاحب نصاب نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے کرنے کی۔ اور اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی طرف سے قربانی وہ اصل میں آپ ہی کی اپنے قربانی کہلاتی ہے، کیونکہ مردہ جو ہے وہ تو شرعی احکام کا، عبادت کا مکلف نہیں ہے، جو میت ہے، تو آپ ہی کی قربانی ہوگی، آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور ثواب بھی ان کو انشاءاللہ والدین کو مل جائے گا۔ ایصال ثواب کے لیے قربانی، ابا اما کی طرف سے قربانی، جو مرحوم ہے، دادا نانی کی طرف سے قربانی، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی غرض نہیں ہے۔ بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے 2 مہینے ذبح کیے، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ یہ قربانی اپنے لیے بھی ہو سکتی ہے اور اپنے علاوہ کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کسی اور کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو یا تو وہ دنیا سے جا چکا ہوگا یا وہ زندہ ہوگا۔ اگر دنیا سے جا چکا ہے تو وہ قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو اس کی پرمیشن کے بغیر اس کے لیے قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک عبادت ہے، اور جو زندہ آدمی ہے وہ عبادت کا اہل ہے، جب تک اس کی وہ نیت نہیں کرے گا خود تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو وہ اس کی نیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کم از کم اطلاع ضرور دی جائے اور وہ اس پہ راضی ہو، چاہے وہ زبان سے اجازت دے دے یا دل سے ویسے ہی راضی ہو، یعنی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ راضی ہے اس پر، تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے قربانی کرنا اور مال چھوڑ کر گیا ہے وہ قربانی کا، تو پھر اس کی قربانی میں سے بھی گوشت کھانا جائز نہیں ہے، وہ قربانی بھی آپ کو وہ سارا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا۔ اچھا بھائی، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کسی نے نہیں کی اور بعد میں خیال آیا کاش میں قربانی کر لیتا، تو یاد رکھیں بقرعید کے 3 دن جب گزر جائیں گے تو اس کے بعد قربانی اب جائز، یعنی اب قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ 3 دن گزر گئے، قربانی کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اب آپ نے اگر جانور ذبح کیا تو اس کا سارا گوشت آپ صدقہ کر دیں، اور بہتر یہی ہے کہ جانور کی قیمت صدقہ کریں آپ، کیونکہ اب قربانی کا ٹائم چلا گیا، تو اس لیے بقرعید کے 3 دنوں، پھر وہ اگلے سال بقرعید میں بھی نہیں ہو سکتی فضا اس کی، تو بس بقرعید کے 3 دن کے اندر اندر تو جانور ذبح کرنا ہے۔ اگر آپ نے ذبح نہیں کیا اور آپ پر قربانی واجب تھی، آپ سے غلطی ہوئی ہے، تو اب 3 دنوں کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس جانور کا یعنی اس جانور کی قیمت آپ صدقہ کر دیں۔ اب جو ہے وہ قربانی کا ٹائم چلا گیا، اور یہ بھی یاد رکھیں اس پر بہت مضبوط دلائل ہے کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں، اس پر میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، صحابہ تابعین کے آثار ہیں، احادیث ہیں، صرف 3 دن قربانی جائز ہے، چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے۔ بہت ساری روایات ہیں اس پر، صحابہ کرام کی تقریباً اجماع ہے اس کے اوپر کہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے، اور جو چوتھے دن والی حدیث ہے وہ بالاتفاق ضعیف ہے، تو اس لیے اپنے اہم ترین عبادت کو آپ ضائع نہ کریں، جو اللہ نے ہمیں 3 دن بتائے ہیں اسی میں قربانی کریں، اور وہ اتنے دن ہیں کہ ہمیں چوتھے دن کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو بحث مباحثہ نہ کریں، لڑائی جھگڑا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، آپ خود احتیاط کریں، صرف 3 دن، اور جتنے لیٹ کریں گے قربانی کا ثواب کم ہوگا، پہلے دن سب سے زیادہ، دوسرے دن اس سے کم، تیسرے دن اس سے بھی کم۔ اچھا بھائی، اور مسئلہ کیا ہے کہ قربانی میں عقیقے کی نیت کرنا، یہ سوال بھی بہت پوچھا جاتا ہے، بالکل جائز ہے، آپ ایک گائے لے کر آئے تو آپ اس میں اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، اور قربانی کا یعنی بیٹے کے لڑکے کی طرف سے 2 حصے ڈال دیں اس میں، اور اپنی قربانی بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی یہ بھی بالکل جائز ہے۔ اچھا بھائی، اور نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی، دیکھیں جو نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی ہے تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا، قربانی وہ آپ ہی کی طرف سے ہوگی، تو یعنی آپ ہی اس قربانی کے مالک ہیں،
تو کیونکہ جو نابالغ ہے نا اس پر قربانی بہرحال واجب نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو. اور اگر بالکل ہی چھوٹا بچہ ہے تو پھر اس کی طرف سے قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ہی بس قربانی کر رہے ہیں، تو وہ قربانی کا اہل نہیں ہے، اس کی طرف سے قربانی نہیں ہے. ہاں اگر وہ سمجھدار ہے، بلوغت کے قریب ہے، تو پھر اس کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، اگرچہ اس میں واجب ہے نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی غرض نہیں. اچھا، ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنا یہ سنت نہیں ہے، اونٹ کو نہر کرنا سنت. کھڑے کھڑے اس کی ٹانگ باندھ کے نا یہاں چاقو مارا جاتا ہے. ایکسپرٹ جو کسائی ہوتے ہیں وہ ایسے زور سے کٹ لگاتے ہیں کہ ایک دم فوارہ نکلتا ہے، وہ بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور جو اناڑی ہوتے ہیں وہ بہت تکلیف دیتے ہیں جانور پر، وہ گھماتے رہتے ہیں اس میں اور ان کو صحیح نس ملتی نہیں، رگ ملتی نہیں، اونٹ کا خون کم بہتا ہے، بہت دیر سے اس کی جان نکلتی ہے. تو یہ بہت جو ہے وہ اچھا کام نہیں ہے جانور کو تکلیف دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جانور کو راحت پہنچائے، اس کی راحت کا خیال رکھے، وہ اس کی اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی چھری کو پہلے تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، جانور کو لٹا کے چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھائی پہلے کر لیتے ہیں یہ کام، اس کو آپ نے جو لٹا کے اتنی تکلیف دی ہوئی ہے یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. تو جانور کو راحت دینے کا ہمیں حکم ہے، تکلیف سے اس کو بچانا ہے. یہ کچھ مسائل تھے، اور بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی مسائل دماغ میں آ جائیں جو لوگ زیادہ. ایک اور مسئلہ رہ گیا کہ قصائی کو گوشت کی اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے. قصائی کو الگ سے اجرت دیں، گوشت ویسے ہی بیٹھا ہو تو کھانا وانا گوشت پکا کے کھلا سکتے ہیں، سب کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کھلا سکتا ہے، لیکن گوشت جو الگ سے قصائی لوگ سائڈوں کو نکال لیتے ہیں، پوٹ کا گوشت الگ کر دیں، چاقو ادھر کر دیں، بہت ہاتھ برے ہوتے ہیں بعض قصائیوں کے، تو ان کو منع کریں اس عمل سے. اور خاص طور پہ جو مشترک جانور ہے حصوں والا، اس میں تو یہ عمل اور بھی برا ہے. تو پہلا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی واجب کس پر ہے. قربانی واجب کس پر ہے؟ لمسم عوام کی سہولت کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں جو علماء بتاتے ہیں. 52.5 تولہ چاندی تقریباً 45 سے 50 ہزار یا 55 ہزار یہ آج کل ریٹ چل رہے ہیں، آپ دیکھ لیجیے گا نیٹ پر. تو اتنی مالیت کا کسی کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا تجارتی مال ہو، تجارتی مال کہتے ہیں وہ سامان جو بیچنے کے لیے آپ نے خریدا ہے، یا کیش رقم ہو، یا یہ کہ ضرورت سے زائد سامان کہتے ہیں وہ سامان جو پورے سال میں استعمال نہ ہوتا ہو. تو ایسی کوئی چیز اگر آپ کے پاس اتنی مالیت کی پڑی ہوئی ہے، یا ایک نہیں 2-4 چیزیں مل کے اتنی مالیت کو پہنچ جاتی ہیں، یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کے جو استعمال میں آنے والی چیزوں کے علاوہ آپ کے پاس اتنی مالیت کی مال موجود ہے، اور ضروری خرچے اس میں سے نکال دیں، قرضے نکال دیں، وہ سب نکال کے بھی اتنے پیسے آپ کے پاس بچتے ہیں 50, 55, 60 ہزار تک، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے. یہ بہت مختصر بتا رہا ہوں کیونکہ اگر میں اس کی نصاب کی ڈیٹیل میں گیا تو پورا کلپ اسی میں نکل جائے گا. تو لمسم ایک بتا رہا ہوں آپ کو کہ اتنا اماؤنٹ کسی کے پاس ہو تو اس پر قربانی واجب ہے. پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اس بارے میں میرے دوسرے کلپ یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گے، یا دوسرے علماء سے آپ تفصیل پوچھ لیں، وہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے. کیونکہ نصاب میں اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں گیا تو بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی. تو اس پر قربانی واجب ہے. بڑا مسئلہ یہاں پر ایک یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا گھر کا سربراہ اگر قربانی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، یا جو بھی صاحب نصاب ہے جس میں بھی استطاعت ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے؟ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک آدمی اگر گھر کی طرف سے قربانی کر لے تو سارے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، اور اس کے بارے میں بعض تابعین سے آثار منقول ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات ہیں. لیکن ہماری رائے یہ ہے، اور بر صغیر کے علماء کی رائے یہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی رائے یہی ہے کہ ہر شخص پر الگ سے قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے. اور اس کی 2 دلیلیں بہت مضبوط ہیں. سب سے مضبوط دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مَن وَجَدَ سِعَةً لِأَن يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی طاقت تھی اور اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس بھی اس طاقت ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ سب کی طرف سے کرے گا. تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ صاف الفاظ حدیث کے کہ جس کے پاس بھی استطاعت ہے
تو وہ اس پر قربانی اس کو کرنی پڑے گی۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عبادات میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کی عبادت دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے، تو اس پر قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب اسلام میں کوئی بھی ایک عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قربانی جو مستقل سنت ابراہیمی ہے وہ ایک کرے اور دوسری کی طرف سے بھی وہ خود بخود ادا ہو جائے؟ تو یہ اس کا بھی تقاضا ہے۔ بعض حضرات یہ دلیل لیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما قربانی نہیں کرتے تھے۔ اچھا سوری، یہ دوسرے مسئلے کی دلیل ہے۔ تو پہلا تو یہ ہو گیا کہ قربانی ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے۔ بیگم کے پاس اگر زیور ہے اور اتنی مالیت کا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ پھر وہ الگ بات ہے کہ اس کی طرف سے میاں اس کی پرمیشن سے کر دے، یعنی واجب تو اس پر ہوگی لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ خود کرے، اس کی طرف سے اس کا میاں بھی کر سکتا ہے اس کی پرمیشن سے، اجازت سے، اور میاں اپنی طرف سے بھی یہ کر دے اور بیگم کی طرف سے بھی یہ کر دے۔ یعنی گھر کے ایک فرد کرے گا اور سب کی طرف سے کافی ہو جائے یہ نہیں ہے، بلکہ ہر فرد کو الگ کرنی پڑے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنے پیسے سے کرنا ضروری نہیں ہے، وہ فرد خود کرے یا کسی سے کروا دے۔ پھر جب کسی سے قربانی کروائے گا تو اس کو پیسے دے، یا جو قربانی اس کی طرف سے کر رہا ہے وہ خود اپنے پیسے استعمال کر لے تو بھی ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ کے جو ابا ہیں، آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ قربانی کر رہے ہیں اور سب بالغ بچوں کی طرف سے کر رہے ہیں، پیسے کسی سے نہیں لے رہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یا شوہر بیوی کی طرف سے کر رہا ہے اور پیسے نہیں لے رہا اس سے تو بہت اچھی بات ہے، ایسا نیک شوہر اللہ میاں سب کو دلائے۔ تو یا بیگم صاحبہ کر رہی ہیں اپنے خرچے پہ اور میاں کی طرف سے بھی کر رہی ہیں، میاں سے پیسے نہیں لے رہی، سبحان اللہ، بہت اچھا لگا آپ کو سن کے، تو ہمیں بھی بہت اچھا لگا۔ تو یعنی پیسوں کا ہر ایک کا ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بڑا بھائی کر رہا ہے سب کی طرف سے اور سب سے آدھے پیسے لے رہا ہے قربانی کے، وہ یا تھوڑے پیسے لے رہا ہے، باقی پیسے اپنی جیب سے ڈال رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ یعنی جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کے لیے خود سے پیسے یعنی خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کی طرف سے اگر کوئی اور خرچ کر دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، چاہے پورے پیسے خرچ کرے یا آدھے پیسے خرچ کرے۔ قرضہ لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہے تو آپ قرضہ لے کے کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ میں یہ قرضہ بعد میں لوٹا سکتا ہوں۔ البتہ قرضہ کھا کے قربانی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، وہ مانگ رہا ہے، دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ دے نہیں رہے اور آپ اس کے پیسوں سے بکرے کاٹ رہے ہیں، آپ کو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے بھی نقصان دہ اور وہ بکرے کے لیے بھی نقصان دہ بہرحال ہے یہ۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کیا واجب ہے یا سنت ہے، تو اس بارے میں بھی دونوں رائے ملتی ہیں علماء کی۔ جو علماء کہتے ہیں سنت ہے وہ بھی عام سنت نہیں مانتے بلکہ سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کا مطلب جو نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق یہ واجب ہے، اور اس کی دلیل وہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عبادت ہے اور عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو اگر واجب قرار نہیں دیتے تو بہت سے لوگ قربانی کا فریضہ چھوڑ سکتے ہیں اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ قیامت میں ان کو گناہ نہ ملے، تو اس لیے احتیاط کے پہلو کو ترجیح جائے گی۔ اور مضبوط دلیل امام حنیفہ کی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے، مَن وَجَدَ سِعَةً لِأَن يَضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ رہے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے قربانی نہیں کی اپنے دور خلافت میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہ دلیل اس لیے درست نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین تھے، غریب تھے، اگرچہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے لیکن یہ ان کی کوالٹی تھی کہ اتنے لاکھوں مربع میل کے مالک ہونے کے باوجود وہ پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے، تو صاحب استطاعت پہ قربانی واجب ہے۔ یہ دونوں حضرات بڑے تھے مگر قربانی نہیں کی انہوں نے، جیسے کہ روایت میں آتا ہے اس کی وجہ استطاعت نہ ہونا، تو استطاعت اگر نہیں ہے تو پھر قربانی لازم نہیں ہے، بلکہ اگر آپ قرضہ لے کے قربانی کرو گے اور خطرہ ہے کہ میں قرضہ ادا نہیں کر سکتا تو پھر تو جائز ہی نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ دوسروں کا حق دبا کے آپ کے لیے عبادت کو کی وجہ آوری یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے قربانی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بقرعید کے دنوں میں یا ایام نحر میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اور ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ یہ قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔
اور اس کی فضیلت آپ علماء سے بیانات میں سنتے ہیں. میں بھی چونکہ بہت مختصر جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ میں پورے موضوع کو جلدی سے سمیٹ لوں. اب مسئلہ یہ آئے گا کہ جی قربانی ایک بڑا اہم مسئلہ آج کل یہ چل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز کے بعد جس نے قربانی کی تو قربانی ہوگی, نماز سے پہلے کر لی تو آپ نے اس قربانی کو قبول نہیں کیا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شہر میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی. اب چونکہ بہت ساری عید کی نمازیں ہو رہی ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے گی تو آپ کے لیے قربانی کرنا جائز ہوگا. بہتر تو یہی ہے کہ آپ خود جب تک عید کی نماز نہ پڑھیں قربانی نہ کریں. لیکن اگر کسی نے قربانی کر لی خود نماز پڑھنے سے پہلے تو اگر پورے شہر میں کہیں عید کی نماز ہو چکی تھی تو آپ کی قربانی ہو گئی, عید کی نماز نہیں ہوئی تھی آپ کی قربانی مکلم ہے. آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے کورونا کی وجہ سے یہ بھی مسئلہ کھڑا ہوا ہے. بہت سے ملکوں میں عید کی نماز پر پابندی ہے. یو اے ای سے فون آتا ہے بھائی یہاں دبئی میں تو عید کی نماز ہی نہیں ہو رہی, تو وہاں کیا کیا جائے گا؟ تو وہاں پر یہ کیا جائے گا کہ بہتر یہ ہے, افضل یہ ہے کہ زوال کے بعد آپ قربانی کریں. اگر پورے شہر میں عید کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے تو پھر زوال کا وقت یعنی ظہر کا وقت جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر آپ جانور قربان کریں, اس سے پہلے قربانی نہ کریں. لیکن اگر اس سے پہلے کسی نے قربانی کر لی تو فقہاء کی ایک رائے یہ بھی موجود ہے انشاءاللہ وہ قربانی بھی ادا ہو جائے گی. یعنی صبح صادق کے بعد بھی اگر کسی نے قربانی کر لی تو قربانی ہو جائے گی. لیکن بہتر یہ احتیاط اسی ہے کہ ایسے جگہوں پہ جہاں عید کی نماز نہیں ہو رہی ہے, بعض کنٹریز ایسے ہیں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی, تو وہاں پر پھر آپ زوال کے بعد جانور کو قربان کریں. یہ مسئلہ ہو گیا. اچھا, اب جانور خریدتے ہوئے کیا چیزیں آپ نے دیکھنی ہے؟ سب سے پہلی بات 4 جانوروں کی قربانی جائز ہے. اونٹ, اور یہ گائے بھینس بھی گائے کے حکم میں ہے, اور بکرا اور دمبا. ہرن کی قربانی ہے, نیل گائے کی قربانی اور دوسرے جو جنگلی جانور ہیں ان کی قربانی جائز نہیں ہے. ان 4 جانوروں میں اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے, گائے کی عمر 2 سال ہونی چاہیے, اور بکرے کی عمر 1 سال ہونی چاہیے, اور دمبے کی بھی اصل تو یہی ہے کہ 1 سال عمر ہو. لیکن اگر 6 مہینے کا دمبا اور بھیڑ یا جو بھی سرگودا کے قزلے بڑے مشہور ہیں, 6 مہینے کا اگر دیکھنے میں سال کا لگتا ہے یعنی موٹا تازہ ہو تو 6 مہینے کا دمبا بھی جائز ہے. 6 مہینے سے کم کا جائز نہیں ہے. اور 6 مہینے کا دمبا اگر دیکھنے میں 6 مہینے کا نہیں لگ رہا, 1 سال کا نہیں لگ رہا, بچہ ہی لگ رہا ہے, چھوٹا لگ رہا ہے, کمزور ہے, پر اس کی بھی جائز نہیں ہے. تو دمبا اگر 6 مہینے کا موٹا تازہ ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. اور باقی بکرا 1 سال کا ہونا ضروری, اور گائے 2 سال کی, اور اونٹ 5 سال کا. اچھا, اس میں یہ بات ضروری ہے کہ یہاں سال سے مراد اسلامی سال ہے. مثال کے طور پر آپ بکرا لینے کے لیے گئے مارکیٹ میں, ہاں بھائی کتنی عمر ہے, اس نے کہا کہ جی اتنی عمر ہے, تو آپ اس سے سیدھا سے یہ پوچھیں کہ بھائی پچھلے سال بقرعید سے پہلے یہ پیدا ہو چکا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اگر پچھلے سال بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا تھا تو اس سال بقرعید میں اس کی قربانی جائز ہے. بلکہ پچھلے سال اگر بقرعید والے دن پیدا ہوا تھا تو اس سال بقرعید والے دن جب وہ ٹائم گزرے گا تو اس ٹائم میں بھی اس کی قربانی جائز ہو جائے گی, کیونکہ پورا سال اسلامی سال گزر چکا ہے. دانتوں کا اعتبار نہیں ہے, یاد رکھیں. لوگ دانت کو زیادہ فوکس کر رہے تھے, 2 دانت ہیں کہ 4 دانت ہیں کہ کھیرا ہے, تو دانت کا اعتبار نہیں ہے. اصل حکم ہے جانور کی عمر کا کہ گائے 2 سال ہو, اور 2 سال میں یاد رکھیں دانت پورے جو ماہرین ہیں نا جو بچڑے پالتے ہیں وہ کہتے ہیں 2 سال میں دانت نکلتے نہیں ہیں, 2 سال پورے ہونے کے بعد نکلنا شروع ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو کسی جانور کے بارے میں یقین ہے کہ اس کی عمر 2 سال ہو چکی ہے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں بچڑے کی, چاہے وہ کھیرا ہی کیوں نہ ہو. البتہ مارکیٹ میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, جھوٹ بہت چلتا ہے, اسی لیے لوگ دانت دیکھتے ہیں, کیونکہ دانت اگر نکلے ہوئے 2 دانت ہیں تو اس کا یقین ہوتا ہے کہ 2 سال سے اوپر کہیں ہے, اس لیے لوگ دانتوں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کا پتہ نہیں ہوتا کہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے. لیکن اگر آپ کو سامنے والے کی بات پر اعتماد آ جائے اور وہ یقین دلا دے آپ کو کہ بھئی یہ 2 سال کا بچڑا ہے تو بھی پھر بے شک کھیرا بھی ہو تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں. اور بکرا اگر 1 سال کا ہو چکا ہے, یقین ہو گیا آپ کو, کسی بھی طرح سے یقین ہو گیا, تو پھر بے شک کھیرا بھی ہو اس کی قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ تو ہوگی جانور کی عمر کے بارے میں. عیب کون سا ہو جانور میں جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی, یہ بھی بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے. دنیا اٹھا کے لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں اوریجنل یا پلاسٹک کتنی لگی ہوئی,
اب چونکہ زیادہ تر لوگ سب سے پہلے دم ہی چیک کرتے ہیں تو ہم شروع میں دم ہی سے کرتے ہیں. تو جانور کی جو دم ہے اگر آدھی کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے, آدھی سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دم ہی اگر چپکائی ہوئی ہے یا سی ہوئی ہے تو وہ قربانی جائز نہیں ہے. تو کم سے کم آدھی دم, آدھی سے زیادہ دم اس کی سلامت ہونی چاہیے. اس سے تھوڑی بہت کٹی ہوئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کان کا بھی یہی حکم ہے, کان اگر آدھا کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے, آدھے سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز ہے. بعض دفعہ ایسے کان نہ چرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, قربانی اس کی بھی جائز ہے. آنکھ کا حکم یہ ہے کہ ایک آنکھ کی اگر بینائی نہیں ہے تو قربانی جائز ہے. بینائی ہے لیکن کم نظر آتا ہے اور جانور دیکھ لیتا ہے گھاس ماس کو تو بھی ٹھیک ہے, یعنی پوری نظر کا 6/6 ہونا ضروری نہیں ہے. البتہ بالکل ہی ایک آنکھ کی بینائی غائب ہو تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے. لنگڑا پن اتنا ہو اگر جانور میں کہ وہ بیچارہ لنگڑے پن کی وجہ سے آپ اس کو ذبح کرنے جہاں لے جانا چاہتے ہیں نا وہاں تک بھی نہیں جا سکتا, پہیے لگا کے دھکا دینا پڑ رہا ہے آپ کو اس کو, تو پھر تو قربانی جائز نہیں ہے. تھوڑا بہت لنگڑاتا ہو لیکن چل لیتا ہو تو قربانی ایسے جانور کی جائز ہے. یہ ہو گیا جانور کے عیب کے بارے میں. خارشی جانور ہو, خارش زدہ جانور, تو اگر خارش اتنی ہے کہ اسکن سے اس کے گوشت کے اندر تک وہ اثرات پہنچے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ لاغر ہو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن اگر ایسے ہی خارش ہے اس جانور کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کل انسانوں کو آپ کو پتا اتنی خارش ہے تو جانور میں ہو گئی تو کیا مسئلہ ہو گیا اس سے. سینگ کے بارے میں بھی لوگ بہت سوال پوچھتے ہیں کہ جانور کا سینگ کٹا ہوا ٹوٹا ہوا تو قربانی جائز ہے یا نہیں. بالکل جائز ہے. آج کل تو جانور کے پیدائشی سینگ ہی گھس دیے جاتے ہیں تو وہ جائز ہے. البتہ جانور کا سینگ اگر ٹوٹ گیا چوٹ لگنے سے اور ایسا ٹوٹا کہ جڑ سے اکھڑ کے نا اس کے دماغ میں جاتا ہے پھر تو ایسے جانور کی قربانی پھر جائز نہیں ہے. لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے, کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر تو ہوتا ہے جانور کے ساتھ, نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے منڈی سے جب آپ جانور خریدا کریں تو سینگوں پہ زیادہ غور نہ کیا کریں, تمیز سے جانور لے لیا کریں آپ, ٹھیک ہے. اس میں زیادہ وہمی بننے کی ضرورت نہیں. خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے اور بعض لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھتے لیکن صحیح حدیث سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی بھی کی ہے. اچھا, دودھ والے جانور کی قربانی بھی جائز ہے لیکن اس کا دودھ پینا جائز نہیں ہے. ہاں, جب جانور ذبح ہو گیا تو پھر جانور کے ہر آپ جو ہے گوشت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, دودھ سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اگر آپ نے جانور قربانی والے جانور جو ابھی ذبح نہیں ہوا اس کا دودھ آپ نے پیا تو دودھ نکالا تو صدقہ کرنا پڑے گا اس کو. اچھا, دوسری بات حاملہ جانور کی قربانی, یعنی وہ گائے جس کے پیٹ میں بچہ ہو. یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. تو دیکھیں, اگر وہ گائے جس کے بالکل بچہ ہونے والا ہے یعنی پورا بچہ بن چکا ہے, بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے, تو بہتر یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے, ناپسندیدہ ہے. لیکن جائز ہے, قربانی ادا ہو جائے گی, بہتر یہ کہ نہ کی جائے. اور اگر گائے گابن ہے اور وہ ابتدائی مرحلے میں وہ حمل ہے اس کے تو پھر اس میں کوئی یعنی پھر بہتر بھی نہیں, پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ جانور لے کر آ گئے, بعد میں پتا چلا کہ اس گائے کے پیٹ میں تو بچہ ہے تو اب چونکہ لا چکے ہیں, واپس تو کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے. منڈی میں کون لے کے جائے گا اس کراچی کی منڈی کو دیکھ کے ہم تو مسائل بتاتے ہیں بھائی یہاں تو کیچڑ اب بارش میں ماشاءاللہ اتنا ہوئی ہے کہ لوگ کیچڑ میں تیرتے ہوئے جا رہے ہیں منڈی میں. تو اب وہ اس گابن گائے کو آپ لے کے کیسے جائیں گے؟ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, آپ اس گابن گائے کو بھی ذبح کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں, اس میں سے بچہ جب نکلے تو وہ بچہ اگر زندہ ہو تو فوراً اس کو بھی ذبح کر دیں آپ, تو اس کا گوشت بھی حلال ہو جائے گا. اچھا, لوگ یہاں ایک سوال پوچھتے ہیں اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ اس کی ماں کا بیچاری نے کون سے کبیرہ گناہ کیے جن کو آپ کاٹ رہے ہیں. تو جیسے بچہ معصوم ہے تو اس کی اماں بھی تو بیچاری معصوم ہے, تو اللہ نے ہمارے لیے ان جانوروں کو حلال کیا, ہم ان کا گوشت کھا سکتے ہیں, تو اس لیے ہم ذبح کر سکتے ہیں. اور بچہ اس کے پیٹ میں ہو تو بھی کر سکتے ہیں. میں نے کہا بتایا کہ بہتر نہیں ہے لیکن بہرحال قربانی ادا ہو جائے گی اور گوشت میں اس کا بالکل حلال ہوگا, اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. تو یہ تو ہو گیا جی حاملہ جانور کے بارے میں. اچھا, جانور آپ منڈی سے لے کے آپ نے خریدا, بالکل سب سیٹ ماشاءاللہ فٹ فاٹ جانور تھا, آپ نے اس کو گاڑی میں چڑھایا, چڑھانے کے دوران اس کی ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی اور وہ بیچارہ لنگڑا لولا ہو گیا,
تو اس کو ذبح کر کے کھا لیں، وہ قربانی کے لائق اب نہیں رہا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یا اسی طرح گاڑی سے اتارتے ہوئے یا گھر میں جو ہے نا کھمبے سے باندھا آپ نے اور جانور نے کوئی شرارت کی یا کچھ مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے آنکھ چلی گئی اس کی، یا کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، تو اب اس کی قربانی ہو نہیں سکتی، وہ آپ پھر قصائی کو بھی بیچ سکتے ہیں اور خود بھی گوشت کھا سکتے ہیں۔ البتہ جانور کو جب ذبح کرنے کے لیے گرایا جاتا ہے، اس دوران اگر جانور کے کوئی ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے یا کوئی اندھا ہو گیا بیچارہ یا کچھ مسئلہ ہو گیا تو بے فکر رہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ گراتے یہ تو اللہ کا حکم ہے جانور کو گرا کے ذبح کرو، تو گرانے میں بعض دفعہ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، تو ذبح کے دوران اگر کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے تو بے فکر رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی اس جانور کی حلال ہوگی۔ یہ تھا جانور کو گاڑی میں چڑھانا اور اتارنے سے متعلق۔ اچھا، ایک اہم مسئلہ یہ ہے، اب ہم آتے ہیں، میرے خیال ہے عیب والے مسائل تو کافی حد تک حل ہو چکے ہیں، اب ہم آتے ہیں جانور کو لٹانے، بلکہ اس سے پہلے کہ آپ جب جانور لے کر آئے تو بہت سے لوگوں کی نیت بدل جاتی ہے۔ آپ جانور لے کر آئے، بچڑا جب محلے والوں نے آ کے دیکھا تو کسی کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی کہتا ہے یار یہ کیا اٹھا کے لے آئے آپ، ٹھیک ہے نا، تو اب آپ کا دل بدل گیا کہ یار پڑوسی ہو گیا تو بچڑا ہے وہ تو بڑا ٹائٹ ہے، اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس جانور کو چینج کروں۔ تو دیکھیں، اگر آپ نے جانور خریدتے ہوئے قربانی کی نیت سے نہیں خریدا، ویسے ہی خریدا تھا، بعد میں سوچا تھا کہ میں دیکھوں گا قربانی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، تو آپ اس کو بیچ دیں، کچھ بھی کریں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ نے قربانی کی نیت سے خریدا تھا، جیسے کہ 99% لوگ بقرعید میں قربانی کی نیت ہی سے جانور خرید رہے ہوتے ہیں، گھر لانے کے بعد آپ کی نیت بدل گئی، یار وہ پڑوسی جو وسیم بھائی جو بچڑا لے کر آئے ہیں نا، اس پہ الگ ہی نور برس رہا ہے، اور وہ ہمارے بچڑے کے ساتھ جب کھڑا ہوتا ہے تو ہمارا بچڑا تو احساس کمتری میں آئے نا، ہم احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں، تو اب آپ نے ارادہ کیا یہ بچڑا آپ کسی کو پہنا دیں، تو بالکل جائز ہے، جیسے کسی نے آپ کو پہنایا تو آپ بھی کسی کو بچڑا پہنا سکتے ہیں۔ تو لیکن پہنانے کے بعد ہو گئی کہ اگر اب آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ آپ جو بچڑا لے کر آئے تھے یا بکرا لے کر آئے تھے، فار ایگزامپل وہ 1 لاکھ کا تھا، آپ نے آگے بیچا 1,20,000 میں، اور اب نیا بچڑا لائے دوبارہ 1 لاکھ کا، تو یہ 20,000 کا جو پروفٹ ہے یہ آپ کے لیے جائز نہیں، بلکہ 20,000 کا پروفٹ آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے جب پرانا جانور آپ بیچیں گے تو نیا جانور یا تو اس سے اسی کی قیمت کا ہو یا اس سے زیادہ کی قیمت کا، اس سے کم قیمت کا لے کر آ گئے تو پروفٹ آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک اہم بات ہے، بیچنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے کہا جیسے کسی نے پہنایا تو آپ بھی پہنا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پروفٹ پھر آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ قربانی کی نیت سے جو آپ نے جانور خریدا ہے، جب آپ نے قربانی کرنے کی نیت سے خرید لیا تو اب اس میں پروفٹ کمانا آپ کے لیے جائز نہیں رہا۔ آپ بچڑا لے کر آئے، پورا بچڑا اپنے لیے لے کر آئے آپ قربانی کی نیت سے، تو یہاں آپ نے ارادہ کیا، محلے والے آ گئے، وسیم بھائی نے کہا یار ایک حصہ ہمیں بھی دے دو یار ایک، تو آپ کا ارادہ بدل گیا، آپ نے کہا چل بھائی، تو آپ اس میں سے حصے بھی دوسروں کو دے سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ بھی جائز ہے آپ کے لیے کہ اس جانور میں آپ سب کو شریک کر لیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنے لیے گائے خریدی تو وہ پوری گائے آپ کی اپنی، ایک حصہ بھی آپ اپنا اس میں رکھ سکتے ہیں، 6 حصے دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ ایک اہم بات یہ بھی ہو گئی۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ آج میرے پاس عصر کے بعد ایک بندہ آیا، میں بچڑا لایا تھا، صبح جب میں نے دیکھا تو اس کا انتقال ہو گیا، ان کی ورڈنگ یہی تھی انتقال ہو گیا، میں نے کہا انتقال تو آدمیوں کی ہوتی ہے، جانوروں کی تو موت واقعی ہوتی ہے بھائی، خیر اس کا انتقال ہو گیا، تو مالدار آدمی جس پر قربانی واجب تھی، اگر اس کا جانور بقرعید سے پہلے مر جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ قربانی کرے۔ ہاں، دوبارہ قربانی میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا مہنگا پہلا جانور تھا اتنا ہی دوسرا بھی ہو، نہ، سستا جانور بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب آپ پروفٹ نہیں کما رہے اس پہ، تو اس لیے وہ تو اللہ نے اس کو اٹھا لیا پہلے، تو اس جانور کو ذبح کر کے مرنے سے پہلے گوشت کھا لیں یا قصائی کو بیچ دیں، اور جو آپ نیا جانور لے کر آئیں گے وہ یعنی وہ بیچ اس لیے دیں یا گوشت اس لیے تاکہ وہ تو اس میں بھی گوشت ہی یعنی گوشت کے طور پر ہی قصائی نے بھی استعمال کرنا ہے اس کو۔ تو جانور اگر مر گیا، آپ نیا جانور اگر لے کر آئے ہیں تو نئے جانور میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے والے جانور سے وہ مہنگا ہوگا، وہ سستا بھی لا سکتے ہیں، آپ
پوری بچڑا لے کر آئے تھے تو اب کوئی بات نہیں، دمبا کر لیں چھوٹا موٹا آپ، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا ہی مہنگا ہو. اگر جانور مر جائے تو بس آپ نے ایک واجب اپنے ذمے سے پورا کرنا ہے، تو وہ سستا جانور بھی کر سکتے ہیں. اور اگر غریب آدمی جانور خرید کے لایا تھا قربانی کی نیت سے، وہ جانور مر گیا تو بس غریب کو ثواب مل گیا، دوبارہ اس پر قربانی واجب پہلے بھی نہیں تھی، اب بھی واجب نہیں. تو یہ ہو گیا جی. اچھا، اب ہم چلتے ہیں قربانی کے مسائل میں ذبح کی طرف. جانور ذبح کرنے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ قصائیوں کے حوالے چوری کر دی جاتی ہے. بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ ان دنوں میں ہندو بھی بہت سے قصائی بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گائے کی گردن پہ یا جانور کی گردن پہ جو چھری چلانے والا ہے، پکڑنے والا کوئی بھی ہو، رسی باندھنے والا کوئی بھی ہو، چھری چلانے والے کا توحید پرست ہونا ضروری ہے یا اہل کتاب ہونا ضروری ہے. تو اس لیے یہ دیکھ لیں کہ یہ مسلم بھی ہے یا نہیں. اور تو بلا وجہ خامخواہ میں کوئی کہہ رہا ہوں میں مسلمان ہوں تو اب یہ نہیں کہ لیبارٹری چیک کے لیے بھیج دیا آپ نے اس کو کہ ہے بھی کہ نہیں، اتنی تحقیق کی ضرورت نہیں. تو بس یہ پہلے تحقیق کر لیا کریں، بھائی مسلمان ہو، توحید پرست ہو، ایک اللہ کو مانتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل، مشکل کشا، حاجت روا تو نہیں سمجھتے. تو جو توحید کا عقیدہ ہے نا، وہ بہرحال پہلی ضروری ہے. جو بیسک اسلام کے قاعدے ہیں وہ اس کو پتہ ہونے چاہیے. تو اس کے بغیر جانور کا ذبیحہ جو ہے، اگر وہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مشرک ہے تو پھر اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، قصائیوں میں یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ قصائی جو ہے وہ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. اللہ کہتا ہے کہ میری نظر میں برا وہ ہے کہ جب دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہو. کچھ خواہشات ہماری ایسی ہیں جو حلال ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں، اور دنیا کی بہت ساری لذتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے رب نے ان کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. کون ہے جس نے زینت کو حرام کر دیا اور پاکیزہ رزق کو کون حرام کرتا ہے؟ اللہ نے اس لیے کہا کہ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو حرام کرتے ہیں، حلال چیزوں پہ بھی پابندیاں لگائی ہوئی انہوں نے. تو اللہ نے کہا یہ سب، لیکن پاکیزہ روزی ہونی چاہیے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان اپنی خواہشات کی طرف جاتے ہیں تو اس میں آخرت میں اللہ کہتا ہے تم اپنا نقصان کر رہے ہو. تو جب ایسا ٹکراؤ ہوگا کہ دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہوگا، تو جس نے دنیا کو سامنے رکھا اور آخرت کو خراب کر دیا، اس نے آپ کا زنا کرنے کا دل چاہتا ہے لیکن یہ وہ خواہش ہے جس سے آخرت برباد ہوتی ہے. آپ چوری کا مال کھاتے ہو، یہ وہ خواہش ہے جس سے آخرت برباد ہوتی ہے. آپ شراب پیتے ہو، آپ کی خواہش پوری ہو رہی ہے لیکن وہ خواہش ہے جس سے آخرت خراب ہو رہی ہے. تو اللہ کہتا ہے جس نے دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو برباد کر دیا، تو آخرت میں میرے پاس اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کو احساس ہوا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کل اللہ کے سامنے مجھے اس کا حساب دینا ہے، اور کتنا خوف پیدا ہوا اس کے اندر. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. الف لام عہد کا یہاں پہ بری خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیا. اس نے خواہشات سے نہیں بلکہ کس سے؟ بری خواہشات سے. الہوا مخصوص قسم کی خواہشات. وہ بری کا مطلب کون سی بری؟ جس کو خدا نے برا کہا ہے. ہو سکتا ہے انسان اس کو برا نہ کہتے ہو لیکن اللہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ برائی کہا ہے. تو جس نے اپنے آپ کو ان بری خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ کہتے ہیں میں ایک دن آئے گا، مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا، حساب و کتاب کروں گا. تو ایسے لوگ جنہوں نے برائی سے اپنے آپ کو روک لیا، تو ان کا ٹھکانہ میرے پاس کیا ہے؟ تمام خواہشات ان کی پوری ہوں گی، اور جس جگہ پوری ہوں گی اس کا نام بھی اللہ نے کیا رکھا ہے؟ جنت. کس وقت کیا جائے؟ ذکر کا کوئی ٹائم متعین نہیں ہے، جب چاہیں ذکر کریں. اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والے لوگ جو ہیں
وہ کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم، پہلو کے بل بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کرتے ہیں چلتے، بیٹھتے، سوتے، لیٹتے ہوئے، ہر وقت کرتے ہیں، جتنا اللہ توفیق دے ذکر کریں. البتہ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں ذکر کی فضیلت بہت زیادہ ہے. ایک فجر کی نماز کے بعد تسبیحات پڑھنا، ایک عصر کی نماز کے بعد، کیونکہ بکرۃ و اصیلا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح بھی اور شام بھی. تو ان اوقات میں تسبیح کرنا زیادہ افضل ہے.